ذکر ہے کہ دیکھو ہم نے تمہاری اوپر اتنے انعامات کیے، تم اس کی ناقدری کر رہے ہو. اور دو عذابات کا ذکر ہوگا کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ تمہیں پکڑے گا. اللہ کی نعمت کی جتنی کوئی قدردانی کرے گا اللہ اتنی برکت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم قدردانی کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، دی ہوئی نعمت بھی اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. تو بنی اسرائیل پر جب اللہ رب العزت نے ان کو کتاب دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تب مانیں گے کہ اللہ ہمارے سامنے آپ سے بات کرے، یہ بھی اللہ نے ان کا مطالبہ پورا کر لیا. اب ان کو حکم ملا جہاد کا. تمام انبیاء علیہ السلام کے ادیان میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں جہاد کی فرضیت تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک تو فطرت کا زمانہ تھا، کوئی لوگ گناہ نہیں کرتے تھے، نہ اللہ کی بغاوت کرتے تھے. تو جہاد تو باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے ہوتا ہے. تو چونکہ ایسا زمانہ تھا کہ کوئی نہ شرک تھا، نہ بغاوت تھی، نہ شرارت تھی، نہ گناہ تھے. نوح علیہ السلام کے وقت سے جب قوم بگڑ گئی ان کے آنے سے پہلے، اور 5 بت بنائے جو حضرت شیس علیہ السلام کے اور ان کے 4 صاحبزادوں کے بت تھے، اور ان کا پوجنا شروع کیا اور پکارنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. اس لیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ شرک کے خلاف آواز سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے اٹھائی، اور اس لیے کہ شرک یہاں سے چلا، اور باغیوں کے خلاف جہاد کا بھی اسی وقت سے آغاز ہوا. تو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے اندر جہاد کی فرضیت تھی، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. تو ان کے لیے حکم ملا کہ بھئی اب آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. عمالقہ جو بڑی زراور قوم تھی، کافر تھے، منکر تھے، بنی اسرائیل کے علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، شام پر ان کا قبضہ تھا، بیت المقدس پر قبضہ تھا. تو حکم یہ ملا کہ آپ جائیں اور ان کے خلاف جہاد کریں. اب یہ یہاں سے تو روانہ ہوئے، جب قریب چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے آدمی بھیجے وہاں، 12 آدمی تجسس کے لیے کہ دیکھیں کہ وہاں حالات کیسے ہیں، کدھر سے آئیں، وہ ان لوگوں کو ہمارے آنے کا پتہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ ہدایت کی کہ آپ نے اس کا ذکر قوم کے سامنے نہیں کرنا، صرف مجھ تک بات پہنچاؤ.
ان میں دو آدمی تھے، ایک حضرت یوشع علیہ السلام اور ایک دوسرے صحابی۔ انہوں نے تو صرف موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ جی وہاں تو حالات ایسے ہیں، وہ لوگ تیار ہیں اور بڑے جنگجو ہیں۔ باقی 10 آدمی جو تھے انہوں نے آ کر اس کے اندر قوم کے اندر پروپیگنڈا کیا کہ بھائی وہاں تو حالات بڑے خراب ہیں، تو جاؤ گے تو مرو گے، ان فیہا قوما جبارین۔ تو قوم ساری بگڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں تو لوگ زراور لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَ أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک وہ وہاں ہوں گے تو ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ دی، اور کہنے کے بعد ایک جملہ گستاخانہ ان کے زبان سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نہ اپنی گستاخی برداشت کرتا ہے نہ اپنی نبی کی گستاخی۔ اللہ کی گستاخی ہوتی ہے شرک سے، اور نبی کی گستاخی ہوتی ہے نبی کے شریعت کے خلاف کام کرنے سے، جس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَ أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، وہاں تو لوگ بڑے دلیر ہیں اور جنگجو ہیں، ہم نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں۔ آگے جو جملہ خطرناک کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے ان سے لڑیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل گئے پھر ہم جائیں گے، مفت میں قبضے کے لیے تو ہم جائیں گے، لیکن جہاد نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ 40 سَنَةً، 40 سال تک اب تم پر حرام ہے، تم وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ چلو اللہ کے سے زبان میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور ارادتاً وہ کرے گا تو اللہ اس کو توفیق بھی عطا فرمائیں گے، موقع عطا فرمائیں گے، ہمت بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو نہ کروں دین کا کام تو مٹ جائے گا مسئلہ۔ تو دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے دین کے خدمت سے۔ اب انہوں نے ایسی گستاخی کی اور سستی کا اظہار کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ 40 سال تک تم اب نہیں جا سکتے۔ 40 سال کے اندر جن کے زبان سے یہ کلمے نکلے تھے وہ سارے کے سارے اسی میدان میں، تیے کا میدان تھا، اسی میدان میں مر گئے، اور نئی نسل 40 سال میں جوان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن ان کی وصیت تھی کہ ہماری قبریں آپ آگے لے جا کر بیت المقدس کے قریب دفن کریں۔ چنانچہ ان کے ہدایت کے مطابق ان کی تدفین ہو گئی۔ اور اب یہ نوجوان جو تھے حضرت یوشع علیہ السلام کے قیادت میں، یہ بھی پیغمبر تھے، ان کی قیادت میں یہ سارے کے سارے منظم ہو گئے، اور منظم ہو کر، لیکن اس درمیان میں جو 40 سال تھے نا تو کھلا میدان تھا۔ اب میدان میں چلتے 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 شام آ جاتی، کہتے ابھی آرام کرو، صبح آگے گزر جائے، صبح دیکھتے تو وہیں ہوتے، پھر چلتے۔ اللہ کی کریمی دیکھیے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ چونکہ رحمان ہے، سب کے لیے روزی رسان ہے۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں رہائشی کوئی مکان تو نہیں تھے، اب صحرا تھا اور گرمی کا موسم تھا، تو اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارے لیے کوئی انتظام ہو۔
اللہ نے ابر بھیجا، جو دھوپ نکلتی ساتھ ابر آتا، تو یہ گوئے کہ ان کے لیے میدان پورا مکان بن گیا، دھوپ نہیں لگ رہی۔ اب کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، اب کیسے کھائیں، کیسے لکڑیاں کہاں سے لائیں، چولہا کہاں سے ہو، گھر نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی انتظام کیا کہ ترنجبین جیسے اولے موٹے موٹے ہوتے ہیں، ترنجبین رات کو برستے تھے اور درختوں اور پودوں کے ساتھ لٹک جاتے تھے۔ ایک میٹھی چیز ہوتی تھی ہاضمہ، اور بٹیر ہوا چلتی، بٹیر بے شمار آتے ان کے قریب، اور یہ پکڑتے تو بھاگتے نہیں تھے، وہ پکڑ کر ذبح کر کے بھونتے تھے، گوشت کھاتے تھے، اور اوپر بٹیر وہ ترنجبین کھاتے تھے۔ تو یہ اللہ نے انتظام کر لیا اس میدان کے اندر اس کے لیے۔ تو اس کا ذکر فرمایا وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کہ ہم نے، یہ انعام نمبر 7 ہے، وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے علیکم تمہاری اوپر الغمام ابر کا، استیے کے میدان میں، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے علیکم تمہاری اوپر المن ترنجبین والسلوى، اور بٹیر۔ ترنجبین اور بٹیر یہ دو چیزیں ان کو ملتی تھی کھانے کے لیے، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تازہ و تازہ تمہیں سب کچھ ملے گا، تم ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ اللہ جب دے رہا ہے، آج دے رہا ہے تو کل بھی دے گا نا، یہ تو روزی کی ذمہ داری اس نے لی ہے۔ تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی کہاں سے آئے گا اور کہاں سے کھائیں گے اور کیا ہوگا، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ ذخیرہ نہ بنائیں، تازہ تازہ کھائیں۔ یہ کیا کرتے تھے، چونکہ یقین نہیں تھا کہ بھائی کھاؤ باقی رکھو، ذخیرہ بناؤ، کل پتہ نہیں نہ ہو تو پھر کیا کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا تھا، تو انہوں نے اس کی ناقدری کی۔ تو ناقدری کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اپنے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ان چیزوں سے، اور چیزوں کا مطالبہ شروع کیا۔ حالانکہ مفت کا کھانا، مفت کی چیز سب کچھ تھا، لیکن اس کا نتیجہ پھر خطرناک نکلا۔ فکولو، ہم نے کہا کھاؤ، من تو یہ باتیں، یہ ستھری چیزوں میں سے، ما وہ رزقناکم، جو دی ہم نے تم کو، یہ پاک صاف ستھری۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر زیادتی نہ کی، ہمارا نقصان نہیں کیا انہوں نے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے اوپر زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا، لیکن تھے وہ انفسہم، اپنے نفسوں پر یظلمون، ظلم کرنے والے۔ وہ ظلم کیا تھا کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کر کے اللہ کی اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ محروم ہونے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ جی اب ہم روزانہ گوشت کھاتے ہیں، روزانہ ترنجبین کھاتے ہیں، ہماری لیے تو ایسی چیزیں ہوں جو زمین سے نکلیں، خربوزہ ہو، سبزی ہو، مسور کی دال ہو، گندم ہو، پیاز ہو، تڑکے لگائیں، کھانا کھائیں، بعد میں کھکڑی کھائیں، ہضم ہو، یہ چیزیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے مفت میں تمہیں دیا، تم نے اس کی ناقدری کی، اب خود تمہاری کمائی کے لیے یہ قرآن مجید لے لینا، اور کوئی لے لے یہاں سے۔ اچھا اگر وہ نمبر نہیں ہے تو کوئی لے لے، ضروری نہیں ہے نمبر۔ اگر وہ نمبر تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی نوٹ کرتا ہے اس کے اوپر، تو وہ ترنجبین دغه څنګه چې دا دغه یې کنه دا اولې څه ته وایي، اولې گلے چې وریږي کنه دومره دومره غټ غټې دانې داسې، ہاں جی داسې شکل باندې اونو باندې براتل، اونو سره ولګېدل، لکه سردی کې تاسو ګورئ دا کنګل اونو سره دغه کېږي،
زندگی تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ چیزیں ملے، فرمایا یہ چیزیں تو یوں نہیں آئیں گی، اس کے لیے تو پھر محنت کرنی پڑے گی۔ پھر ایسا کرو کہ پاس شہر میں جاؤ اور کھیتی باڑی کرو، پر جناب علی تو ہم ریزی کرو، تو یہ چیزیں تو تب پیدا ہوں گی، پھر یہ کام شروع کر لو بجائے مفت کھانے کے۔ اب دیکھو نا ناقدری کا یہ نتیجہ نکلا، مفت کھانے کے اب وہ لگ گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے تمہیں، یہ سزا نمبر 1 ہے، میں نے کہا 2 عذابات ہوں گے، 8 انعامات ہوں گے، 7 گزر گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر میں، کوئی بھی شہر تھا، بیت المقدس کا تھا یا کوئی تھا، فَكُلُوا، کھاؤ، مِنْهَا، اسے، حَیْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو تم، حیث، جہاں سے، شِئْتُمْ، چاہو تم، رغداً، وافر، کھاؤ پیو، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو دروازے سے، ادب کرو، اور اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگو کہ اللہ غلطی معاف فرما، ہمارا دل چاہتا تھا یہ چیزیں کھائیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو دروازے سے، سجداً، جھکتے ہوئے، یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ جاؤ۔ بعض باب سے اگر دروازہ بیت المقدس کا لے لیں، جو بعض حضرات نے لیا، تو وہاں سجدے سے حقیقی سجدہ مراد ہو، اور اگر اس سے شہر مراد لے لو، شہر کا دروازہ جیسے ہر شہر ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا مین دروازہ ہوتا ہے، ادھر سے جاؤ، اس سے مراد جھکنا، عاجزی کرنا ہوگا۔ یہ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو دروازہ، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، کہو، ادب کے ساتھ، تمہارا قول کیا ہو، وَقُولُوا، کہو، خِطَّةٌ، یا اللہ بخشش مانگتے ہیں، خِطَّةٌ کے معنی ہم بخشش مانگتے ہیں، نغفر لکم، بخش دیں گے ہم تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری غلطیاں، چلو ایسا ہو گیا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور زیادہ دیں گے نیکوکاروں کو، اتنا تم شکر زیادہ ادا کرو گے، اتنی میں نعمت میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ بس اللہ تعالیٰ جو دے دے، ہمارے پاس سب اللہ کی امانت ہے، جان بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، صحت بھی امانت ہے، یہ زندگی بھی امانت ہے، اس میں اللہ کی قدر کریں، ہم شکریہ ادا کریں کہ اللہ آپ نے جوانی دی، تندرستی دی، آپ نے صحت دی، یا آپ دین کا کام، یا اللہ آپ نے موقع دیا، تیرا قرآن پڑھتے ہیں، اور اللہ ہمیں یہ سعادت ہے ہماری کہ آپ نے ہمیں توفیق دے دی، تو یہ سب شکر کی باتیں اللہ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور زیادہ دیں گے ہم نیکوکاروں کو۔ لیکن یہ باغی قوم تھی، ناشکر قوم تھی، ناقدری قوم تھی، جیسے ہمارے کسی کو اقتدار مل جاتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید بس یہ کرسیاں میرے پاس ہی رہے گی، یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کرسیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور کوئی اس کا انجام کا پتہ نہیں ہے۔ جتنی ذمہ داری زیادہ ہوگی، اتنی پھر سزا بھی زیادہ بھگتنی پڑتی، یعنی جتنی ذمہ داری زیادہ ہوگی، اتنی سزا زیادہ ہے۔ تو یہاں فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس تبدیل کیا ان لوگوں نے، ظلموا، جو ظالم تھے، قولاً، بات کو، غیر الذی، سوا اس بات کی، قیلہ، جو کہی گئی تھی، لہم، واسطے ان کے۔ اللہ نے کہا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بات یہ کہی تھی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب آپ دروازے میں اندر داخل ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے جائیں۔ اب انہوں نے جناب علی سجدے کے بجائے وہ اکڑ گئے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنزَلْنَا، پس اتارا ہم نے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظلموا، جو ظالم تھے، رجزاً، بیماری، رج کہتے ہیں رسوائی کی بیماری، طاعون کی بیماری آئی، اور 70,000 آدمی ایک دن میں مارے گئے۔ یہ قسم قسم کے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا بگڑ گئی تھی، اور خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے تھے، ہمارا پیسہ، ہمارے پاس دولت،
ہمارے فوج، ہمارے اقتدار، ہمارا فلاں، ہمارا یہ، ہمارا کیا بگڑے گا؟ اب چھوٹی سی بیماری آ گئی، ساری چیخ رہے ہیں، امریکہ بھی چیخ رہا ہے، برطانیہ بھی چیخ رہا ہے، ساری دنیا چیخ رہی ہے کیا ہوگا؟ روزانہ ہماری میٹنگیں، او جی کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ نہ صدر کو پتہ ہے، نہ وزیر اعظم کو پتہ ہے، نہ ہماری کمانڈر چیف کو پتہ ہے۔ اب بھی علماء کی ضرورت آ گئی۔ یہ روزانہ ہماری میٹنگیں اس لیے نہیں ہوتے ہم سے کوئی زیادہ پیار ہے، ان کے سمجھ میں آتا ہی نہیں تھے کہ ہم کیا کریں۔ ایسے میں نہیں، مولوی تو اس وقت کام آتا ہے نا کہ جب موت، سکرات موت آتی کہ جی مولانا صاحب کو بلاؤ جی سورۃ یاسین پڑھے، سورۃ تغابن پڑھے۔ ایسے میں نہیں، مولانا صاحب کو بلاؤ جی جنازہ پڑھے، مولانا صاحب کو بلاؤ جی قبر پر دعا کریں، مولانا صاحب کو بلاؤ جی نکاح پڑھائیں، مولانا صاحب کو بلاؤ جی بچہ پیدا ہو گیا کان میں اذان دے۔ تم پیدائش سے لے کر قبر تک تو مولوی ہے تمہارے ساتھ، لیکن جب تمہیں اقتدار مل جاتا ہے پھر ان کو بھول جاتے ہو، یہ جو دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ فلاں ہے، بکواس کرتے ہیں پھر۔ لیکن اب یہ دنیا کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے سوا ان کو کوئی تدبیر نہیں آتی تھی، کوئی حکم دیتے ہیں کون عمل کرے گا اس پر؟ ہم تو نہیں کرا سکتے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے یہ کنٹرول مسجدوں پر نہیں کر سکتے تھے، کون کیا کرتا؟ ایک دفعہ آئے یہاں گیٹ میں کھڑے ہو گئے کہ جمعے کے لیے اندر نہیں آئیں گے، میں نے یہ دروازہ کھولا، میں نے کہا ادھر سے آؤ، وہ سارے وہ حیران، وہ کھڑے رہے، مسجد فل ہو گئی، وہ حیران ہو گئے، پھر نہیں آئے، وہی ایک دفعہ آئے۔ میں نے ان کو کہا یار چھوڑو، جو صحت مند لوگ، نہیں یہ نہیں ہمیں تو آرڈر ہے 5 آدمی سے زیادہ کوئی نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کھڑے رہو۔ وہ کھڑے ہو گئے، ادھر سے دروازہ کھول گیا، لوگ سارے ادھر سے آ گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، یہ مخلوق کدھر سے آواز سے آئی، کدھر سے؟ ان کو پتہ نہیں تھا ادھر دروازہ ہے۔ بس انہوں نے کہا بھائی ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ دوسرے دن CPU صاحب نے بلایا، ہم نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو کورونا صرف مسجد سے تو نہیں لگتا، یہ بازاروں میں، ابھی میں گیا تھا، میں نے دیکھا راجہ بازار میں راستہ نہیں ہے، مخلوق ہے، ادھر بینکوں میں دیکھو، ادھر اسٹوروں میں دیکھو، مخلوق ہے۔ تو بھائی کورونا کو ادھر ہی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ بہرحال ہم پھر بھی احتیاط کرتے ہیں اور کرنے چاہیے ہمیں، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب ہماری بات نہ مانی، فَأَنزَلْنَا، ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظلموا، جو ظالم تھے، رِجْزًا، عذاب، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان کے طرف سے۔ اوپر سے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے ہر چیز کا آسمان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، فیصلے اوپر ہوتے ہیں۔ بِمَا كَانُوا، بسوچ کے، يَفْسُقُونَ، جو نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی عذاب کا سبب کیا تھا؟ اللہ کی بغاوت، اللہ کے رسول کی بغاوت۔ بس جب دنیا میں گناہ بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے سزا مقرر کر لیتے ہیں۔ یہ سب ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں دریاؤں میں، خشکیوں میں یہ فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کی کمائی ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے، ماں کی محبت جو بچے سے اسے 70 گنا زیادہ ہے۔ ماں کہاں چاہتی ہے میرے بچے کی انگلی آگ میں جل جائے، میرا بچہ گر جائے، ایسے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے؟ ماں نہیں چاہتی، اللہ بھی نہیں چاہتے۔ لیکن جب بچہ بگڑ جاتا ہے تو پھر ماں باپ بھی کان سے پکڑتے ہیں، ایسے میں ذرا جھنجھوڑتے ہیں، کیا کر رہا ہے تو؟ ایسے میں نہیں، تو اللہ پھر جھنجھوڑتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر تنبیہ آتی ہے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے موقع سے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ کی طرف توجہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کورونے کے اندر جہاں جہاں بڑے ظاہری طور پر مشکلات ہیں، اس کے اندر بڑی شاید حکمتیں ہوں کہ دنیا جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے اور وہ سمجھ لے
اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آج عیسائی بھی اپنے چرچوں کو آباد کر رہے ہیں اور سب کو کہتے ہیں جاؤ عبادت کرو، اور پردہ کر رہا ہے۔ عاشق نقاب، پہلے کہتے کہ جو نقاب پہن کر عورت نکلے گی $100 اس کے لیے سزا ہے، جرمانہ ہے۔ اب خود امریکہ کے صدر نے کہا کہ سارے نقاب کر کے نکلو۔ یہ ہو سکتا ہے ال کے اندر پتہ نہیں اللہ کی حکمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جو ظالم تیرے جن عذاب طاعون کی شکل میں من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون، بس اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فسق کہتے ہیں حد سے نکلنے کو، تجاوز کرنے کو۔ بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ دوسرا عذاب، انعام نمبر 8۔ یہ اسی میدان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ترنجبین اور بٹیر ان کو دیے کھانے کے لیے اور رہنے کے لیے، ابر آ گیا۔ اب پانی کا مسئلہ نہیں، اب کہنے لگے جی اب تو پیاس سے مر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے، سبحان اللہ، اللہ میں کہوں نا جی اللہ رحمان ہے، رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ بھئی روزی دوں گا، سزا بھی دوں گا، روزی دوں گا، آخر میں پکڑوں گا، اور وہ پکڑ میری سخت ہوگی، دائمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے دعا کی۔ میں نے بتایا تھا کہ علیہ السلام مستجاب الدعا، باقی جو بھی نیک آدمی ہوگا جتنے نیکی زیادہ ہوگی اتنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کی بات جو ہے وہ اپنے جگہ پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جب ہم تو مر رہے ہیں اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں کیا علاج کروں؟ فرمایا موسیٰ وہی لاٹھی، سبحان اللہ، دیکھو نا اللہ جس سے چاہے کام لے لے، وہی لاٹھی کہ جو آپ نے جس کو پھینکا، اور وہ لاٹھی جس نے پورے کائنوں کو شکست دے دی، وہ لاٹھی جو آپ نے دریا میں پر ماری وہ پانی کھڑا ہو گیا، وہی لاٹھی آپ کسی پتھر پر ماریں اس سے چشمے ابلیں گے، ایک بھی نہیں، کیونکہ لڑیں گے آپ اس میں، کہتے ہیں میرا نمبر، تو کہ میرا نمبر، تو قبیلے لڑیں گے، اس لیے 12 قبیلے ہیں، 12 خاندان ہیں، 12 چشمے نکلیں گے اس سے۔ آج کل داری قسم کے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں، پتھر اتنا سا ہے، اس سے اتنا پانی جو لاکھوں آدمی پیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے پتھر سے؟ یہ تو اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے۔ اللہ اس پتھر کا کنیکشن زمین سے لگا سکتے ہیں، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی بیت اللہ شریف کے پاس، اللہ نے جنت سے نہر چلا دی، جنت سے۔ ابھی مائی ہاجرہ دعا کر رہی ہے یا اللہ بچہ مر رہا ہے، پانی نہیں ہے، دیکھا لو چشمہ ابل رہا ہے، فوارے چل رہے ہیں، حضرت مائی ہاجرہ آئی، پتھر ہے، اب مکے میں کیا تھا، میلوں پر پانی کوئی نہیں، رگڑنے کے ساتھ ہی اللہ کی قدرت کاملہ، سبحان اللہ، اللہ نے جنت سے نہر چلا کر اور انہی ایڑیوں رگڑتے رگڑتے پانی اٹھا گیا۔ حضرت مائی ہاجرہ آئی، دیکھا کہ پانی دائیں بائیں جا رہا ہے، آگے پیچھے سے مٹی جمع کر کے ملانے کے لیے زم 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 کے معنی کیا؟ رک جا رک جا، پانی رک گیا۔ اس لیے حضور اقدس فرماتے ہیں اللہ رحم کرے مائی ہاجرہ پر، مائی اگر وہ یہ روکتی نہ پانی تو پوری دنیا کو یہ زمزم سیراب کر لیتا۔ لیکن آج دیکھو کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی برکت ڈالی، ساری دنیا پیتی ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ساتھ اٹھا کر لاتے ہیں،
آج تک کسی نے نہیں کہا کہ زمزم کا پانی ختم ہو گیا اور دیکھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے جنت سے یوں نہر چلا دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1500 آدمی تھے، پانی نہیں تھا، وضو کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم، پانی نہیں۔ حضور کو شکایت ہوئی، حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی لوٹے میں پانی ہو لے آؤ، لے آیا۔ حضور نے اپنی انگلی مبارک اس میں ڈبوئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور کے 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گیا۔ اب ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتے جی پتھر سے کیسے نکلا؟ تو یہاں سے کیسے نکلا؟ یہاں ہاتھ میں پانی کہاں تھا؟ یہ تو اس نے بھیجنا تھا نا۔ تو 12 بنے پورے 1500 آدمیوں نے وضو بھی کیا، پانی بھی پی لیا اور چشمے جاری رہے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بہت پریشان تھا، بھوک لگی تھی، طالب علم تھا، کھانا نہیں مل رہا تھا۔ میں راستے میں بیٹھا، صدیق اکبر آئے کہ شاید مسئلے پوچھتا رہا، شاید مجھے گھر لے جائیں۔ وہ مسئلے کے جواب دیتے رہے، شاید ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا یا ان کا خیال نہیں تھا۔ پھر فاروق اعظم آئے، میں نے ان کے ساتھ بھی اسے، لیکن ان کا بھی خیال نہیں آیا۔ میں نے دیکھا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، میرے چہرے کو دیکھتی نہ پہچان گئے۔ فرمایا ابی ہریرہ آ میرے ساتھ، میں ساتھ چلا گیا۔ حضور حجرے مبارک میں جا کر ازواج مطہرات سے پوچھا کہ گھر میں ہے کچھ؟ انہوں نے کہا جی دودھ کا پیالہ کوئی لایا آپ کے لیے۔ میں نے سن لیا۔ حضور بارہ تشریف لا کر فرمایا ابی ہریرہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ وہ گئے اور 82 آدمی تھے۔ کتنے؟ 82۔ وہ گئے اور سب کو لے آئے۔ حضور نے اپنا ہاتھ انگلی مبارک ڈبو کر اس پیالی میں، پھر ابی ہریرہ پلا۔ میرا خیال تھا کہ پہلا پیے گا تو معاملہ ختم ہو جائے، کیونکہ کئی دنوں کی بھوکے ہیں۔ لیکن جب پیا تو وہ اسی طرح رہا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کوئی اس میں تو کوئی برکت ہے۔ دوسری نے، تیسری نے، سب نے 82 کے 82 81 آدمی نے پیا، 82 یہ تھے۔ فرمایا ابی ہریرہ بیٹھ، آپ پئیں۔ میں نے خوب پیا۔ فرمایا اور پی لو، آپ کی بھوک زیادہ تھی۔ میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پی۔ میں نے تیسری مرتبہ پی کر میں نے کہا حضور میں تو یہاں تک آ گیا۔ پھر بقایا دودھ جو تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لی۔ ایسے میں نے کہتے جھوٹا نہ پیو کسی کا، اس میں جراثیم ہے، 2 جہان کے سردار طالب علموں کا جھوٹا۔ ایسے میں نے حضور فرماتے جھوٹے میں شفا ہے، یہ کہتے بیماری، ان کی زبان منہ گندی ہے، اس کی اس میں تو بیماری ہوگی، لیکن مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معجزات برحق ہے، یہ اللہ جو کام کرنا چاہے تو اس کے لیے کون سا ایسے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب جنگ احزاب کے اندر بدیلہ قریب تھا لیکن دشمنوں کا خطرہ تھا، ہم خندقیں کھود رہے تھے اور کوئی ایک کھجور لے کر چوستا، کوئی لے کر پاس جا نہیں سکتا تھا کوئی۔ تو میں نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا، مجھے محسوس ہوا کہ حضور کو ضرورت ہے کھانے۔ جو میں اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے اور 2 کلو جو ہے نا جو کے دانے۔ میں نے کہا اس کو آٹا بناؤ۔ میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا کہ آپ اس کا سالن بنائیں۔ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو جب حضور تشریف لائے نا آپ دعوت دیتے 1-2 آدمی ساتھ آ جائیں تاکہ کھانا سب کا ہو جائے۔ میں آ کر میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ تشریف لے جائیں۔ تو حضور نے اعلان کیا کہ وہ خندقیں کھودنے والوں، حضرت جابر کی دعوت ہے، آ جاؤ۔ جب سب کا اعلان ہوا تو میرے پاؤں کے نیچے سے مٹی نکل گئی۔ میں نے کہا اب 2 سے جو ہے تو کتنے آدمی کھائیں گے؟ حضور نے میرے چہرے کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ جائیں،
اپنی بیوی کو کہیں کہ عورتوں کو بھی بھلائے پکانے کے لیے پکاتے جاؤ اور اپنے ایک چادر کے نیچے روٹیاں رکھتے جاؤ، ہانڈیا چولہے پر رہے، جب میں آؤں تو پھر اتارنا ہے۔ حضور تشریف لائے، اپنا لعاب مبارک لے کر آٹے میں ڈالا، لعاب مبارک لے کر ہانڈیا میں ڈالا، فرمایا اب کھلاتے جاؤ۔ سارے 1500 کے صحابہ کرام نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم نہ گوشت میں کمی آئی نہ روٹی میں کمی آئی۔ تو یہ معجزات برحق ہے انبیاء علیہ السلام۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پتھر سے پانی نکلا؟ بھائی تمہاری کھوپری، یہ تو کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ عرش معلیٰ پر چلے گئے؟ کوئی انتظام تو تھا نہیں، اب اجازت تو نہیں ہے اوپر کوئی جانے، عرش تک پہنچنا واپس آنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ جو کرنا، اس لیے اللہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ بھائی تم اپنے اوپر قیاس نہ کرو، میری ذات طاقت والی ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو یہ ہو گیا جی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب پانی طلب کیا، استسقاء کہتے ہیں نا پانی طلب، اس لیے ہم کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی کہتے استسقاء کی نماز ہوگی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا اضرب، مار، بِعَصَاكَ، اپنے اس لاٹھی کے ساتھ، الحجر، ایک پتھر کو، ایک پتھر تھا اس کو عاصم یعنی جن سے کوئی پتھر اس پر مارو، فَانْفَجَرَتْ، بس جاری ہو گئے، منو اسے، اثنتا عشرتا عینا، 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، فَانْفَجَرَتْ، بس جاری ہو گئے، منو سے اثنتا 2، عشرتا 10 یعنی 12، عیناً چشمے، قد علما، تاکہ جانتا تھا، کل اناس، ہر جماعت یا ہر قبیلہ، اناس، ناس کی جمع ہے، زیادہ لوگوں، اناس، ہر قبیلہ، ہر خاندان، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، تاکہ آپس میں لڑے نہ۔ ایسا ہو گیا چشمہ جو تھا نا وہ بند رہتا تھا، اسی قبیلے کا آدمی جب آتا تو وہاں سے پانی جاری ہو جاتا تھا۔ پہلے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب علی وہاں پانی پتھر ہے، اور پتھر میں یہ ہے کہ آدمی جائے تو جائے اور واپس ہو تو بند ہو جائے۔ لیکن ہم جب ابھی تو پاکستان میں آ گیا، پہلے ہم جب حج کے لیے ایک دفعہ گئے تو عرفات کے اندر، مینا کے اندر انہوں نے ٹوٹیاں لگائی تھی، تو وہ ٹوٹی نہیں چلتی تھی تو ہاتھ یوں کرتے تو پانی، آج کل تو پاکستان میں بھی حالانکہ لو ہے، اس کو کس نے بڑھایا؟ اللہ نے اس کے اندر یہ رکھی، بھائی یوں کرو پانی آتا ہے، ہاتھ پیچھے کرو بند ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہو گیا کہ جو قبیلہ آتا تو اسی کے چشمہ کھل جاتا، پانی پیتے چلے جاتے، پھر بند ہو جاتا، دوسرے خاندان کا آتا تو ادھر ہو جاتا تھا۔ ایک ہی پتھر سے 12 چشمے، سبحان اللہ۔ قد علما کل اناس، تاکہ جانتی تھی ہر جماعت، ہر قبیلہ، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، کلو، ہم نے کہا کھاؤ، وشربو، یہ جہاں امر آ جائے نا اس سے پہلے قلنا مخذوف نکالو، قلنا، ہم نے کہا کلو، لہم، ان کے لیے، کلو، کھاؤ، وشربو، وہ ترنجبین اور بٹیر، وشربو، یہ پانی پیو، جی کلو وشربو من رزق اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے، یا ہماری مہربانی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین کے اندر فساد کرنے والے، خرابیاں مت کرو، بگڑو مت۔ اللہ نے مفت کا رہائش بھی دے دی، مفت کا کھانا بھی دیا، مفت کا پانی بھی دیا، اب سارا کام اس سے ہوتا ہے۔ ہاں لیکن آدمی ناقدری کر کے، ہم نے کئی طالب علم یہاں سے نکالے، کس بنیاد پر کہ بھئی لنگر ہے، چائے بھی ملتی ہے، روٹی بھی ملتی ہے، تمہیں کتاب بھی ملتی ہے، استاد بھی مفت میں ہے، 1 روپیہ تم سے لیتے نہیں ہیں، پھر کیا کر لیتے؟ پھرتے رہتے، کئی ٹیویشن تو نہیں ہے، تو جب ساری ذمہ داری ہم نے لی تو تم ٹیویشن پر،
تو اس لیے اب کئی دفعہ ہم نے سمجھایا کہ بھائی آپ پڑھنے کے لیے آئے تو آپ یہ کبھی آن لائن اور کبھی ٹیویشن. ہم نے کہا ایسے گندے لوگ پھر اس کا مطلب ہے کہ تم تو کمائی کے لیے آئے ہو، علم کے لیے تو نہیں آئے. تو کئی ہم نے ایسے نکال دیے. لیکن پھر بھی یہ بیماری متعدی بیماری، خطرناک بیماری، اللہ تعالیٰ بچائے. یہ موبائل بھی ایک بیماری ہے، اچھائی بھی اس کے اندر ہے. اب یہ لوگ کچھ 30-35 ہزار آدمی سن رہے ہیں. اب بات آئی سمجھا نہیں، یہاں ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ بیماری بھی ہے اس کے اندر. وہ سارے گن دنیا کے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال دونوں رخ ہیں، ہر چیز کے دو رخ ہیں. تو یہ اچھائی کا رخ بھی ہے، برائی کا رخ بھی ہے. اچھائی کے لیے استعمال کرو تو کتنی اچھی بات ہے. ہم جب پہلے پڑھاتے 500-600 طالب علم ہوتے تھے، اور اب الحمدللہ کوئی ہزاروں کے تعداد میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں امریکہ میں، برطانیہ سے شام کو ایک آدمی روز ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج آپ نے یہ پڑھایا، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. بیٹھے رہتے ہیں. اس طرح جدے کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر لوگ ہیں، کوستان تک لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ تھا، اس کا کیا. رات کو پھر مجھ سے پوچھتے ہیں جب جو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کتنا اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، یہ بھی آسانی. اچھا جی، تو یہ ہو گیا. فرمایا وَلَا تَعْثَوْا، نہ پھرو فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر، مفسدین، فساد کرنے والے. شرک نہ پھیلاؤ، رسومات رواجات نہ چلاؤ، اللہ کی رسول کی بغاوت نہ کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہ آ گیا مسئلہ. اچھا ہم نے کہا ترجمین، بٹیر، یہ اسی سے متعلقہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، آگے صبر نہیں کریں گے ہم، علی، اوپر، طعام، کھانے کے، واحدن، ایک طرح کا کھانا صبح و شام یہ ملتا ہے، عظیم یا نہیں. تو یہ کب تک کھائیں گے؟ فدعو لنا، پس آپ بلائیں ہمارے لیے، انہیں دعا کریں. فدعو، آپ دعا کریں ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، اللہ سے آپ مانگ لے ہمارے لیے. یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما، اسے، تم بھی تو جو اگاتی ہے، الارض، زمین. وہ کیا ہے؟ من بقلیا، ترکاری میں سے، ساگ وغیرہ یہ چیزیں. عاجم یعنی وقصہ، یا کھکڑی میں سے، یہ آگے. عاجم یعنی وفومیا، گیہوں میں سے، وعدس، یا مسور میں سے، وبصل، یا پیاز میں سے. دیکھا خوب تڑکا لگائیں، کھائیں پئیں، گیہوں کی روٹی پکائیں، دال مسور کی پکائیں، تڑکا لیں گے پیاز کا، آئیے تو پھر کیا کریں؟ اوپر کھائیں، پھر کھکڑی کھائیں. یہ ذہن کے اندر چیز دیکھو نا. اب کیا چیزیں تھیں اللہ نے مفت دے رہے تھے، مزے کرو، آرام کرو، کھانا مفت، چائے مفت، رہائش مفت، علاج مفت. آشم یعنی نہ جی ہم نے کچھ اور بھی کرنا ہے، یہ ہو جاتا ہے. اللہ پھر محروم کر لیتا ہے. اس لیے ٹیویشنی مولوی، طالب علم کبھی بھی مولوی نہیں بن سکتا. ایسے وقت گزارے گا، اس کے بعد نہ چاچا آیا نہ چاچا گیا. آشم یعنی یہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ آ گیا من بقلیا، ترکاری میں سے، وقصایا، اور کھکڑی میں سے، وفومیا، اللہ، اور گیہوں میں سے، ودسیا، مسور میں سے، وبصلیا، اور پیاز میں سے. قالا، فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا بدلے میں لیتے ہو تم، الذی، وہ چیز، ہوا ادنا، جو معمولی ہے، بالذی، بدلے اس کے، ہوا خیر، جو بہتر ہے. اللہ نے ستری چیزیں تو بھی دی تھی، اور تم آج یہ، اس کے لیے تو پھر محنت کرنی پڑے گی. اے بھی تو مصرن، جاؤ شہر میں، جو پہلے ذکر ہوا. اے بھی تو مصرن، اتر جاؤ کسی شہر میں پاس. فَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہاری ما ہوا ہے، سألتم، جو تم مانگتے ہو. بس جاؤ پھر ہل چلاؤ، بیل چلاؤ، گینتری لو، بیل چلو، اور مزدوری کرو، محنت کرو، پھر یہ چیزیں کھاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہاری وہ جو تم مانگتے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، لیکن کیا ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ذلت،
ماری گئی ان کے اوپر ذلت، رسوائی سب کی۔ لوگوں کے نگاہ میں آدمی ذلیل ہوتا ہے، کتنا بڑا ذمہ دار کیوں نہ ہو، جب وہ ہل چلاتا ہے، جب بیل مارتا ہے تو لوگ اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کاشتکار ہے، کون ہے جی؟ ہمارا کاشتکار ہے، انہیں نو کرے ہمارا، چاہے وہ کتنی بھی کمائی کیوں نہ کرے۔ اب وہ کمائی تھی لیکن وہ ذلت کی ہو گئی۔ والمسکنۃ، اور مسکینی خواری کی، وضربت علیہم الذلۃ، ماری گئی ان کے اوپر رسوائی، والمسکنۃ، فقیری، آج میری مسکن مانا فقیری کرو، ہر وقت ذمہ دار محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، یہ چیز ہے یہ چیز نہیں، یہ چیز ہے یہ چیز نہیں۔ وضربت علیہم الذلۃ، اور ماری گئی ان کے اوپر رسوائی، والمسکنۃ، فقیری، وباءوا، اور گرفتار ہو گئے، بغضب، ساتھ غضب کے، من اللہ کی طرف سے۔ آخرت کا انجام بھی غلط ہو گیا، دنیا کا بھی خرابی ہو گئی جب اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو، آخرت کا انجام بھی خراب ہو گیا۔ وباءوا، گرفتار ہو گئے، بغضب، ساتھ غصے کے، من اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اللہ کی نعمت کی جتنی قدردانی کرو، اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اللہ زیادہ دے گا۔ یا اللہ شکر ہے، میں اس قابل تو نہیں تھا، آپ نے یہ مہربانی کی۔ اللہ کہتے اچھا مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں اور کروں گا اور دوں گا۔ لیکن یہ لوگوں کے اندر ناقدری ہو۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ارب پتی، کروڑ پتی، میں نے فقیر دیکھے ہمارے سامنے، یعنی بہت واقعات ایسے گزرے ہیں کہ وہ فقر فاقے کی زندگی گزارنے لگے، محتاج ہو کر دنیا سے گئے، مقروض ہو کر دنیا سے گئے۔ اور کئی ایسے دیکھے جن کے ہاں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کرم سے ان کو نوازا۔ وباءوا بغضب من اللہ کے غصے، اللہ کے غضب سے میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ذالک بیان یہ کئی اچھا، وباءوا بغضب من اللہ، گرفتار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے غصے میں اللہ کی طرف سے۔ ذالک، یہ اس لیے بیانہم، بے شک یہ لوگ جو تھے، کانو تھے، یکفرون، کفر کرتے رہے، بے آیات اللہ کی آیاتوں میں، ویقتلون، یہ اللہ کے نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے اور اس میں اتنے باغی ہو گئے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے رہے انبیاء علیہ السلام کو، بغیر الحق، ناحق طریقے سے۔ یعنی نبی کا ناحق کا مطلب یہ کہ نبی جو تھے وہ تو مطلب ہے کہ ان کا حق تو نہیں تھا مارنے کا، ان کی تو غلامی اختیار کرنی تھی، لیکن اس غلامی کے بجائے وہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ آواز پوری فریدین تا برا تغا اوکی کنا جنا کو مدرسہ آلتا ہوں کی تو آواز یا آواز کر تیرانا دروازہ کھلا ہوکی کنا دا سے لاڑ سی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، گرفتار ہو گیا ساتھ غصے کے اللہ کی طرف سے۔ ذالک، اس لیے بِأَنَّهُمْ، بے شک یہ لوگ کانو تھے، یکفرون، یہ گزشتہ سے متعلقہ ہے، یہ اللہ نے غضب اور مسکینی اور ذلت، رسوائی، محتاجی اور غضب کا تعلق آخرت سے ہے، اور یہ دو کا تعلق دنیا سے۔ آج یہودی دنیا میں سوا چند یہودیوں کے باقی دنیا میں ساری یہودیت جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہے، اور انا کے دولت ان کے پاس ہے، عزت نہیں ہے، دولت سے عزت نہیں آتی، عزت جس کو اللہ چاہے دے دے۔ آج وہ جو فلسطین وغیرہ میں ہیں وہ صرف امریکہ کے رحم و کرم پر ہے، انہوں نے صرف ناسور بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، وقنا ان کے اپنے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ دنیا میں یہودیت مالدار بھی ہیں، زیادہ ہیں، لیکن کہیں بھی ان کی حکومت، امریکہ میں زیادہ ہوئے ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ عیسائیوں کی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی۔ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے
مدد کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی ہے، جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ سے روگردانی کی، اللہ نے ان کو ذلیل رکھا ہے، اب تک ذلیل ہے۔ ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ، بے شک یہ لوگ جو ہیں یکانو تھے یکفرون، کفر کرتی بآیات اللہ، ساتھ اللہ کے آیتوں کے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے رہے انبیاء علیہ السلام کو بغیر الحق، ناحق طریقے سے۔ انبیاء علیہ السلام کا کوئی قصور تو تھا نہیں، تبلیغ کرتے تھے۔ ذالک، یہ کفر اور قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ اس کا سبب ہے۔ ذالک، یہ قتل کفر، بما عصوا، بسبب نافرمانی کے، وکانو تھے وہ یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے۔ انہوں نے حدود اللہ کو پائمال کر دیا، پرواہ ہی نہیں کی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی سزا بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے یہاں مسئلہ اتنا ہوا، ان الذین، یہ جو تھا نا جن پہ 8 انعامات اور 2 عذابات میں نے بتایا تھا، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر جو اللہ نے کیا تھا، اس کا ذکر ہوا۔ یہ اس کا تتمہ ہے، یہ آیات۔ تتمے کے مقصد سمجھو، محاصل وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جیسے کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں، اللہ کے کام و مسلمانوں کے نہیں کرتے، ماشاءاللہ میں مسلمان ہوں جی، تو وہ صرف اس نام کو بیچتے ہیں، میں اہل سنت ہوں جی، میں فلاں ہوں جی، میں دیوبندی ہوں، میں بریلی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں۔ بھئی ناموں سے تو فائدہ نہیں ہوتا، کام سے ہوتا ہے۔ عقیدہ عمل جب تمہارا اس کے مطابق نہیں ہوگا تو صرف تمہارے نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کتنا بھی نام تم بڑا لے لو۔ تو اسی طرح یہودی کہتے تھے کہ یہود کے معنی ہوتے رجوع کرنے والے، رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے رجوع کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں توبے کا حکم دیا، ہم نے توبہ کر لی، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ نصارہ کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والے، وہ کہتے جی ہم نے تو مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان نے مطالبہ کیا تھا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا جی ہم مدد کریں گے اللہ کے لیے۔ تو یہ تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ اور نہیں ہے آجی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھائی ناموں سے نہیں ہوگا، کام سے ہوگا۔ جب تک اپنے عقائد اور اعمال درست نہ کرو، عقائد شریعت کے مطابق ہو، اعمال آپ کی سنت کے مطابق ہو، پھر تو بات بنے گی۔ اگر عقائد اعمال آپ کے درست نہیں ہیں تو صرف نام لینے سے میں فلاں ہوں، میں فلاں، میرا نام عبداللہ، عبد الرحمن، فلاں فلاں، ناموں سے کام نہیں بنتا، بات کام بنتا ہے عمل سے اور عقیدے سے۔ یہ 2 چیزیں جب تم اپنا لوگے تو کامیابی ہے۔ ان الذین آمنوا، یہ پہلی جماعت آ گئی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ آمنو یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا لقب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو جہاں قرآن میں آئے گا تو معنی کیا؟ اے ایمان والو، اے میرے پیارے حبیب کی امتیوں، ماننے والو، آمنو میرے حبیب کو اور ان کے نظام کو ماننے والو، یہ تو ہو گیا آمنو، آشمیہ نہیں۔ اور جہاں آئے گا یہود، بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل جب قرآن یا بنی اسرائیل تو مطلب کیا ہوگا؟ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا لقب ہے۔ اور جہاں آئے گا یا اہل الکتاب، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے کتاب، اے یہودیو، اے عیسائیو، اس کے اندر دونوں آ گئے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے، والذین وہ عادو جو یہودی ہوئے، والنصارى جو عیسائی ہوئے، والصابئین، صابئین بھی اہل کتاب ہیں،
لیکن یہ آگ کو پوجتے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طرف یہ منسوب کرتے تھے کہ چونکہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوئی ہے اس اعتبار سے آگ پوجنے کے قابل ہے، وہ اس لیے آگ کو پوجتے تھے۔ شبیر صاحب بھی میرے استاد ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور ان کا مسجد یہ سنہری مسجد اور پچھلی سائڈ پہ میرا گھر ہے۔ اچھا کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ خیریت ہے؟ اللہ بہت برکت ہے۔ اللہ آپ کو جا جی سر ہو گئے، جہاں کہیں گے اللہ بہت ڈیڑھ نکلیں گے 15 دن، ہاں رمضان میں رات کو آئیں گے۔ ہاں رات کو آئیں، رات کو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے رات کو، یاد لیکن رکھیے گا مغرب کے بعد یا کوئی بھی ٹائم۔ ہاں بہت اچھی، میں پیغام پہلے بھیج دوں گا آپ کو۔ یہ وہ ہیں من آمن من آمنو سے، ہاتھ یہودی سے عیسائی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی آپ نے آپ کو کہو۔ من آمن، یہ ہے قانون، من آمن باللہ، جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور ساتھ قیامت کے دن کے، وعمل صالحان، اعمال کی شریعت کے مطابق۔ عمل صالح اس کو کہتے ہیں کہ جس عمل پر دو جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی مہر لگ جائے، اور جس عمل کا شجرہ نسب حضور تک پہنچتا ہو، یہ عمل صالح ہے۔ ویسے کوئی آپ نیک کام کریں، اپنے آپ سمجھے کہ میں نیک کر رہا ہوں، لیکن اس کا ثبوت اللہ کے پیارے حبیب سے نہ ہو تو وہ نیک نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ مثلا آپ اذان دیتے ہیں، اذان کتنا بڑا عمل ہے، دعوت ہے اللہ نماز کے لیے، لیکن آپ اذان کے آخر میں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت شور ہو گیا، جو سنے گا دوڑ گیا، شاہ صاحب کیا ہو گیا آپ کی مؤذن کو، کیا ہو گیا؟ محمد رسول اللہ پڑھا تو وہی محمد رسول اللہ کلمہ پورا ہوا۔ وہ کہ کلمہ تو پورا ہوا لیکن حضور کے اذان کے آخر میں کلمہ پورا نہیں، لہذا یہ اذان نہیں ہوئی، اس مؤذن کو تبدیل کرو، مارو، نکالو، یہ پاگل ہے، سمجھے یا نہیں؟ آپ دیکھیں عمل تو ہے صالح نہیں، کیوں نہیں؟ کہ حضور کے طرف سے اس کے لیے سند نہیں۔ آج آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ اتحیات میں 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھ کر عبدو اور رسولو تک پڑھنا تھا، آپ نے درود پڑھنا شروع کیا بھول کر یا جان بوجھ کر، اللہم صلی علی محمد، بھائی محمد تک پہنچ گئے نا، یاد آ گیا، اوہو میں نے تو اٹھنا تھا۔ لیکن اب جس مقطع فکر کے آدمی سے پوچھیں گے وہ کہے گا بابا آپ پر تو سجدہ سہو لازم آ گیا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ واجب ہے پڑھنی۔ وہی کیوں نہیں، میں نے کیا قصور کیا؟ آپ نے درود پڑھا، بھائی درود ابراہیمی پڑھا افضل درود ہے، وہ کہے گا پڑھا ضرور ہے افضل ہے لیکن چھوٹے قاعدے میں ثابت نہیں، سمجھے بات کو، چھوٹے قاعدے میں ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح وہ ہے کہ جس عمل کی شجرہ نسب حضور تک پہنچے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ ادلہ شریعہ 4 ہیں۔ کتنے؟ 4 ہیں۔ کتاب اللہ ہے، آپ کوئی مسئلہ عقیدہ کوئی دیکھیں سب سے پہلے قرآن سے پوچھیں، قرآن میں ہے ٹھیک نہیں، پھر حدیث سے پوچھیں، حدیث پاک میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے ختم، پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر اچھا جی اس میں بھی نہیں ہے، اچھا پھر حضور کے صحابہ کرام کے قول فعل کو دیکھو، کیونکہ حضور نے ان کو اتھارٹی دی، اصحابی کالنجوم بأیم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال مثل ستاروں کی ہے، جس کے پیچھے جاؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ تو وہی صحابہ کرام کا قول فعل دیکھ لو، اگر ثابت ہے دین ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے ان تینوں میں نہیں، پھر دیکھو ائمہ مجتہدین کا قیاس، جنہوں نے اسمبلیاں بٹھا کر علماء کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اجتہاد کرتے تھے 500 علماء کی اسمبلی ہوتی تھی، جس میں 46 مجتہدین ہوتے تھے، مجتہد بڑا، امام محمد رحمۃ اللہ جیسے، امام یوسف رحمۃ اللہ جیسے، امام ظفر رحمۃ اللہ جیسے 46 مجتہدین ہوتے تھے،
ایک ایک آیات پر محنت کرتے تھے. جب اس سے مسائل کا استنباط ہوتا تو اس کو دفعہ بنا لیتے تھے. جیسے آپ کے قانون ہے فلاں قانون نمبر فلاں، دفعہ نمبر فلاں، آرٹیکل نمبر فلاں. یہاں فقہ حنفیہ جو ہے 22 لاکھ مسئلوں پر، کس نے 22 لاکھ مسئلوں پر مشتمل ہے. دنیا میں سب سے بڑا فقہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بات سمجھائی؟ یوں نہیں ہے کہ کوئی شخص آج کل اٹھے پکی روٹی نہیں آتی کہتے میں تو ابو حنیفہ کو نہ ماننا ہے. ابو حنیفہ نے اپنی گل کی تو کھوتے تھے تو کتوں پڑھتی. میں اپنے استادوں کو پوچھا تھوڑا استاد کون ہے؟ افلا نوردین ہے. بھائی نوردین جو ہے اس کی بات قابل قبول ہے، اور جس نے صحابہ سے پڑھا اس کی قبول نہیں ہے. ہاں، جس نے صحابہ کرام کو دیکھا، ان سے پڑھا، 7 روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ثابت ہے. صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، عاصم یا نہیں. اس لیے تابعین میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں تابعین ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، یہ تبع تابعین. اور حضور نے 3 زمانے فرمائے، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں، یہ تابعین ہو گئے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے قریب، یہ تبع تابعین ہو گئے. اب یہ 3 زمانے ہیں جو خیر القرون میں. ان 3 زمانوں میں جو محنت ہوئی ہے، آج وہ محنت ہمارے سامنے ہے. آج 14ویں صدی والا جاہل اٹھ کر کہ جس نے 2 حدیثیں کبھی پڑھی ہوں، اس غریب کو عربی بھی نہیں آتی، اس کو لغت بھی نہیں آتی، ایسے کئی حدیث کو اردو میں پڑھ لیا تو سمجھا کہ میں محدث بن گیا. کوئی آسان کام ہے محدث بننا؟ ایسے بھی نہیں. میرے 55 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. میں اب بھی اپنے آپ کو شیخ الحدیث نہیں کہتا. لوگ مجھے کہتے، میں کہتا ہوں نہیں، اس مقام پر میں ابھی بھی نہیں پہنچا. یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے کہ لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے. حضرت حکیم اللہ تھانوی رحمۃ اللہ کے سامنے ایک شخص آیا، وہ نماز پڑھا رہا تھا تو یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے. تو فارغ ہو گئے تو حضرت تھانوی نے فرمایا، مولانا صاحب آپ ہلتے کیوں ہیں؟ کوئی بیماری ہے؟ ہونے کا بیماری نہیں، آپ اتنے بڑے مولوی ہو کر آپ کو حدیث نہیں آتی؟ حدیث میں آتے ہل کے نماز پڑھ. نے کہا میں نے تو حدیث نہیں پڑھی. کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں. لے آؤ. کدھر ہے؟ لے آیا تو وہاں حدیث میں تھی اذا ام قوم فلیخفف، جب امامت کرو تو ہلکی نماز پڑھو، لمبی اتنا نہ ہو کہ پیچھے لوگ تھک جائیں. کیونکہ فیکم الضعیف وذو الحاجہ، پیچھے کمزور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، حاجت مند ہیں. آگے جاتے جاتے اس نے نماز پڑھی، آپ نے اس کو جناب علی مستقل کر لیا تو پھر تو مسئلہ مشکل ہو گیا. تو ان میں لکھا تھا اذا ام قوم فلیخفف، جب امامت کراؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ. اس غریب نے اردو پڑھا، عربی تو آتی نہیں تھی، وہ نیچے لکھے ہلکے. ہاں جی، یہ ہلکی کے وجہ ہل کے. جب نماز پڑھاؤ ہل کے پڑھو، تو وہ یوں ہلتا تھا. آج کل یہ ہلکے والے لوگ ہیں. ان غریبوں کو کیا پتا، جن لوگوں نے صحابہ سے پڑھا، جن نے محنت کر کے. امام اعظم ابو حنیفہ کی 500 علماء کی اسمبلی ہوتی تھی، اس کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کرتے تھے، سب سے پوچھتے اس آیات سے تقاضے کیا ہیں، اس سے کیا کیا مسائل کے، اس حدیث سے کون سے مسائل. تو یہ فقہ حنفی کوئی نیا بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ تو قرآن حدیث کی تشریح ہے. عاشم یا نہیں؟ ویسے اعتراض کرنا تو آسان کام ہے کہ جناب علی ہم تو قرآن حدیث کو مانتے، فقہ نہیں مانتے. تو نے کس سے پڑھایا؟ اپنے استاد سے پڑھایا. تو جنہوں نے خیر القرون سے پڑھا انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا. 14ویں صدی کے بعد تو نہیں چل سکتی، وہ ماننا پڑے گا آپ کو، وہ پکا علم. امام صاحب 500 اسمبلی جس میں 46 مجتہدین بیٹھے ہوتے تھے، اور کئی دن ایک آیات ایک حدیث پر بحث ہوتی تھی. ایسی اسمبلی نہیں تھی آپ کی کہ جس اسمبلی کے رکن اور وزیر داخلہ کو سورہ اخلاص نہیں آتا. وہ عالم تھے، سارے عالم بیٹھ کر اور استنباط کرتے تھے مسائل کے. اس لیے دنیا میں سب سے بڑا فقہ جو ہے
امام ابو حنیفہ کا ہے، باقی امام مالک کا بھی ہے، امام شافعی کا بھی ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور تبع تابعی کس کا؟ جس نے تابعین کو دیکھا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اچھا، تو یہ آگے جناب علی من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر، بھائی نجات کا دار و مدار اس پر ہے۔ اول عقیدہ ٹھیک ہو، وعمل صالحا، دوسرا یہ ہے کہ اعمال شریعت کے مطابق ہو، وعمل صالحا فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک۔ جو جو کرو گے نا، ایک ایک مسئلہ سیکھو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو فرمایا، علی، اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں صبح و شام جا کر، کسی صبح یا شام کو دین کا ایک مسئلہ سن لو یا سنا لو، سن لو یا سنا لو، 100 رکعت نماز قبول شدہ کا ثواب ملے گا۔ کام کتنے خوش قسمت ہیں، ہم نے کام چھوڑ کر کتنے مسئلے سنیں گے آپ۔ یہ تو آنکھ ڈھونڈنے کے بعد پتہ لگے گا کہ آپ کے بیٹھنے کی برکتیں کتنی، ایسے میں نہیں، ابھی تو نہیں پتہ لگتا، پھر پتہ لگ جائے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ، ان کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، آئندہ زمانے کا ان پر خوف نہیں ہوگا کہ بھئی کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ فرمایا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ دنیا کا غم ہوگا ان کو، اوہو میری کوٹھیاں رہ گئی، میرے مربع رہ گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، زمین کا ایک بالشت جنت کی، ایک بالشت زمین جو ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے۔ تو وہ اصل تو وہ ہے جہاں ہم نے رہنا ہے، جہاں ہم نے چلنا ہے، جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے ساری عمر۔ یہ تو رہنے والی چیزیں، میں نے سب کچھ کیا لیکن میرے ہاتھ سے کیا، میری آنکھیں نوٹ کی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور وارثوں کا ہے، وارث جائیں گے تو ان کے وارث ہوں گے، پیچھے ہوں گے، چلا جائے گا، ختم۔ وَلَا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب یہاں موجودہ بنی سے یہ نوع ثانی شروع ہوتی ہے، پہلے اس کا تتمہ ہو گیا۔ نوع ثانی میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباستیں، یہاں 3 خباستیں بیان ہوں گی ان کی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا، اٹھایا ہم نے فوقکم، اوپر تمہارے طور کوئی طور کو۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہ پیغام لے کر آئے، قرآن اب تورات لے آئے، اس کے احکام کو دیکھ کر انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا کہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم تو تب مانیں گے اللہ ہمارے سامنے بات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی کوئی طور پر لے گئے، اللہ نے ہم کلامی فرما دی ایک پردے میں۔ انہوں نے جب سنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا اب مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا پردے سے کون بول رہا تھا، ہم تو تب دیکھیں گے اللہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ رب العزت کو جلال آ گیا، بجلی آئی، سارے مر گئے۔ جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گیا، اللہ جو پہلے گزر چکا ہے میں کیا کروں، اب واپس جاؤں تو قوم کہے گی ہمارے آدمی کدھر گئے، نہیں جاتا تو کتاب وہاں ہے۔ اللہ افتہلکنا بما فعل السفہاء منا، آپ ہلاک کرتے جو بیوقوفوں نے کیا، بیوقوفی تھی ان کی، مہربانی فرما۔ اللہ نے دعا قبول کر کے 3 دن کے بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ اب آگئے تو موسیٰ علیہ السلام فرما آپ قوم کو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی ایسا ہو گیا تھا، اب پڑھو وہی کتاب۔ اب جب احکام سامنے آئے کہہ لیں جی اب مانیں گے، ٹھیک ہے جو حکم ملے گا مانیں گے، پکا ہو گیا، بیعت کرو، ہو گئی۔ اس کے بعد جو احکام سامنے آئے انہوں نے کہا جی یہ تو بہت مشکل کام ہے، شریعت پر عمل کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ ان کی شریعت بھی مشکل تھی، ہمیں تو اللہ نے آسانی کر دی، حضور کی امت کے لیے تو اللہ نے کتنی آسانیاں کی ہیں، بہت مشکلات تھے اس کے اندر۔
انہوں نے کہا جی یہ مشکل ہے جی، ہم تو سمجھتے تھے کہ کتاب آئے گی، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ کچھ حساب نہ مانو، حلال ملے حرام ملے، یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے جی۔ اللہ رب العزت نے کوئی طور اٹھایا، جبرائیل السلام نے اٹھا کے اوپر آ گئے۔ بھائی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بس نیچے سر نیچے لے گئے، کہنے لگے اطعنا اطعنا اطعنا، ہم مانتے ہو۔ جب کوئی طور ہٹائی گئی کہنے لگا عصینا، ہم تو نہیں مانیں گے۔ ایسی قوم تھی۔ اللہ یہ قصے بیان کرتے اس لیے کہ وہ ایسے جاہل لوگ جنہوں نے نبیوں سے وفاداری نہیں کی، وہ تمہارے ساتھ کیسے وفادار ہوں؟ تم ان سے خیر کی توقع رکھتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ وہ تمہارے اپنے نبیوں کے دشمن تو تمہارے تو دشمن ہیں، لہذا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ ان لوگوں سے۔ تو بہرحال یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، کوئی شخص یہ کہے جی اسلام کے اندر تو سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی تو نہیں ہے، تو یہ تو زبردستی منوایا گیا۔ اس کا جواب یہ کہ پہلی زبردستی نہیں ہے، جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا جو مرضی کرتے جاؤ، آپ حضور کی امت میں شامل ہی نہیں ہیں، آپ جو مرضی کرتے جاؤ، آپ شراب پئیں زنا کریں، کون پوچھے گا آپ سے، اپنا معاملہ چلتا ہے۔ لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھ کر امت میں شامل ہو کر اس کے بعد کرتوتے کریں گے، پھر اسلام کہے گا زنا کرو، سنسار کرو اس کو، شراب پیتا ہے کوڑے لگاؤ اس کو، نماز نہیں پڑھتا قید کرو اس کو، ایسے میں نہیں، یہ اسلام کیوں؟ اس سے پھر اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ آپ اسلام کا دعویٰ کر کے اسلام کے خلاف کام کریں گے، اس سے اسلام کی توہین ہوتی ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں، لہذا اس کو سزا دو تاکہ اور بھی کوئی نہ کر سکے۔ اسلام کے حدود بڑے عجیب اور ایسا نظام ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا لیں برکت ہی برکت ہوگی۔ کل بہت اچھا ہوا کہ اس کے سامنے ہم نے مسئلہ پیش کیا وزیر اعظم کے روبرو کہ جناب آپ کے جی، اس نے کہا جی آپ آئندہ جمعے کو یوم توبہ منائیں، تو ہم نے کہا جی توبہ تو کرتے ہیں گناہ سے، تو ہم جب غلطی کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑیں گے تو پھر توبہ قبول ہوگی۔ کہنے لگے کیا غلطی؟ میں نے کہا سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے بڑی سزا جو ہے اور بڑی وعید جو ہے سودی نظام میں۔ تو میں نے کہا سود کھائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ بھی کریں، ادھر کہیں یا اللہ معاف کر دیں، چلو معاف کرتا ہوں توبہ کرو، آئندہ نہیں کروں گا پھر تمہیں معاف کرتا ہوں۔ نہیں جی گناہ تو کروں گا اور معاف کر دے، تو اللہ کسی کے باپ کا نوکر تو نہیں ہے۔ کہ اچھا ہوا اس نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم اس کے لیے فوری طور پر اقدام اٹھاتے ہیں، اور پوری دنیا کفر نے بھی سودی کاروبار کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا، ہمیں بھی چھوڑنا چاہیے۔ اس کا متبادل جو اسلام نے کہا اسلام تو عالمگیر مذہب ہے، اس کے اندر تو سب کچھ ہے، وہ تو تمہیں بتائے گا کہ معاشی نظام کیسے چلتا ہے۔ اسلام کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ آپ کسی اور کے طرف دیکھیں، وہ نے سب کچھ بتایا۔ بہرحال یہ ہے ایک مسئلہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم، تو اب جب سزا آپ نے کلمہ پڑھ لیا، وعدہ کر لیا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بعد آپ کو سزا ملے گی۔ لا اکراہ فی الدین اس میں ہے، جو ابھی مسلمان نہیں ہے آپ اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن جب مسلمان بن گیا اور پھر کرتوتے کرے گا تو پھر تو اسلام سزا دیتا ہے، حدود قائم۔ زنا کرو گے اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرو، اتنے پتھر مارو درمیان ڈوب جائے، مرد ہو چاہے عورت، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے ان کو کوڑے لگاؤ، 100 درے مارو لوگوں کے سامنے تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹو، ایک دو پھر کرتا ہے تو پاؤں کاٹ دو، پھر کرتا ہے تو دوسرا ہاتھ کاٹو، پھر کرتا ہے تو دوسرے پاؤں کاٹو، تاکہ مسئلہ ہو جائے بے ایمان اٹھ ہی نہ سکے۔ ایسے میں ایک ہاتھ کاٹ لینا کوئی یہاں پنڈی میں، پھر کوئی چوری کر لینا۔ تمہارے قانون میں کیا ہے
یہاں ڈاکے مارتے ہیں، کل جا کے ضمانت ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال بھی چلا گیا، غریب کا، اس کو سزا بھی نہیں ملی، وہ کہتے ہیں چلو یار 2-4 دن اندر رہ گئے تو کیا ہو گیا۔ تو یہ اسلام وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، قصاص بدلہ لینے میں زندگی ہے تمہاری۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے، اس کو سیدھے لا کر مری روڈ کے اوپر لٹکا دو، 10 دن لٹکائے رکھو، پھر دیکھے نا کوئی قتل کر لے۔ یہاں تو 2-2 3 کر لیتے ہیں، مہینے کے بعد اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں جی شک ہو گیا جی اس نے قتل کیا کہ نہیں کیا۔ بھئی شک ہو گیا تو تیرے باپ نے قتل کیا؟ آدمی مارا گیا، جنازہ ہو گیا، دعویٰ ہو گیا، تو کہتے یہ شک ہے، عاصم یعنی گواہ میں شک ہے، فلاں میں شک ہے، پھر مارا کس نے؟ تم تو اس دوران دیکھو کہ بھئی یہ نہیں ہے اور لاؤ، پولیس کو کہو جاؤ وہی اصل مجرموں کو لاؤ، یہ نہیں ہے شک ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ غریب وہ کہتے ہیں یار میرا تو باپ مارا گیا تھا، اس نے یہ تو چھوٹ گیا، دوسرے دن ڈال اس کو مارتا ہے، عاصم یعنی تو قتل اضافے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر کیوں قتل نہیں ہوتے؟ وہاں قصاص ہے، قصاص سے جرت ہی نہیں ہے، اکا دکا کوئی کیس ہوگا لیکن نہیں ہے، سال ہی بیٹھا تھا، دکانیں کھلی رہتی ہے، وہاں سزا ہے، نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، ساری دکانیں کھلی ہوتی ہیں، جاتے ہیں نماز کے لیے، کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا کہ ہاں سونا اٹھا کر لے جائیں، کیونکہ وہاں سزا ہے۔ اسلام کی حدود جو ہیں اصل اس کے اندر امن ہے، سکون ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے کہ بھائی تم نے اس کتاب پر عمل کرنا ہے، وَرَفَعْنَا، اٹھایا ہم نے، فَوْقَكُمْ، اوپر تمہارے طور، کوئی طور جب تم نہیں مانتے تھے، خُذُوا، ہم نے کہا پکڑو، ما وہ چیز آتَيْنَاكُمْ، جو دیا ہم نے تم کو۔ بھائی یہ کتاب جو ہے صرف ختم پڑھانے کے لیے، مردے بخشانے کے لیے نہیں آئے، عمل کرنے کے لیے آئے۔ یہ قرآن جو ہے عمل کے لیے آیا کہ ہم اس کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں اور اس کے تقاضے پورے کریں، اگر مسلمان بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے ہاں جانا چاہتے ہیں، ورنہ یوں ہی رہیں گے بنسپتی۔ یہ ان کو بھی کہا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا طاقت کے ساتھ، مضبوطی سے اس پر عمل کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو وہ احکام جو اس کے اندر ہیں۔ بھئی یاد کرو کہ اللہ نے کس چیز سے منع کیا، کس کا حکم دیا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ بچنا چاہتے ہو اللہ کی حدود کو قائم کرو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا، اٹھایا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، الطور، کوئی طور، خُذُوا، ہم نے کہا پکڑو، ما وہ آتَيْنَاكُمْ، جو دیا ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما وہ ما آتَيْنَاكُمْ، جو تمہیں دیا، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، ما وہ فی، جو اس کے اندر ہے، یعنی ان احکام کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ ثُمَّ، پھر تَوَلَّيْتُمْ، پھر گئے تم، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس وعدے کے بعد، وعدہ کر لیا نبی سے، کوئی بالکل جی لا الہ الا اللہ، ہمارا وعدہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت اللہ کی کریں گے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، غلامی ان کی کریں گے۔ اب وعدہ تو کرتے، کلمے تو پڑھتے، ضربے لگاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حضور کے اعمال نظام میں بدعت کرتے ہیں، یا حضور کا حکم مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ کلمہ صرف پڑھنے سے، ضرب لگانے سے تو نہیں ہوتا نا، اس کے تقاضے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں بندگی اس کی، محمد رسول اللہ غلامی حضور کی، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، حضور کے اطاعت میں کوئی شریک نہیں، بس بات ختم ہوگی۔ اللہ اکبر، دیکھا نا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا وہ فی، جو اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر گئے تم، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے وعدے کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر۔ یہ عذاب میں رکاوٹ کیا ہے، مہلت کیوں ہے؟ مہلت اس لیے ہے کہ اللہ فوراً اگر کسی کو پکڑے گا
تو پھر زمین کے اوپر تو کوئی زندہ رہے گا ہی نہیں. کسی کا قصور تو ہوتا ہے، فوراً قصور ہوا فوراً پکڑا گیا. نہیں، اللہ مہلت دیتا ہے، ایک وقت تک بڑی ڈھیل بھی دیتا ہے. فلولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تمہارے اوپر، ورحمت، اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں سے، یعنی فوراً تمہاری پکڑ ہوتی. عاصم یہ پہلی خباثت تھی کہ دیکھو ہم نے کتاب دی اور تم نے اس سے روگردانی کی، ہم نے جبری طور پر تمہاری اوپر کوئی تور اٹھایا اور تم نے کہا کہ یہ احکام مان لو، لیکن تم اس میں کوتاہی کر رہے ہو. دوسری خباثت، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تاکہ پہچان لیا تم نے ان لوگوں کو، اعتدوا جن نے تجاوز کی، منکم تم سے، فی السبت ہفتے کے دن. فَقُلْنَا ہم نے کہا لَهُمْ ان کے لیے، کونوا ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسین، ذلیل. اصل یہ ہوئی جیسے ہمارے لیے آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن ہماری عبادت کے لیے کہ بھئی کچھ کرو، اجازت ہے، لیکن جب اذان ہو جائے جمعے کی، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دوڑو اللہ کی یاد کی طرف اور بے شرع چھوڑ دو. ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور رزق حلال تلاش کرو. تو بعد میں بھی اجازت ہے پہلے، لیکن اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک تجارت حرام ہے، چاہے بیٹھ کر کرتا ہے، بعد میں آتا ہے، یا اسی وقت کرتا رہتا ہے، وہ کاروبار حرام ہے، وہ کمائی حرام ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ وقت اس کے لیے پھر گنجائش نہیں ہے. پہلی اذان جب حی علی الصلاۃ آ گیا، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ فرماتے دوڑو. سائی کے معنی ہوتے کوشش، جلدی کوشش کرو، پہنچ جاؤ مسجد میں، پہلے پہنچو. عظیم یعنی اللہ نے جیسے ہمارے لیے جمعہ محترم بنایا، اللہ نے پوری امت پر چھوڑ دیا، بھئی تم ایک دن مقرر کر لو جس میں تم زیادہ اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، اجتماعی. یہودیوں نے کہا جی اصل ہفتے کا دن ہے. کیوں؟ دنیا کی پیدائش جو شروع ہوئی ہے اتوار سے، 6 دن پورے ہوتے جمعے پر. جمعے کے شام کو دنیا مکمل ہوئی، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. آج سمجھا نہیں؟ یہ جو جمعہ ختم ہو گیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ تو ہو گئے. ہفتے کا دن فارغ ہے، لہذا ہفتے کے دن ہمیں عبادت کرنی چاہیے. عیسائیوں نے اجتہاد کیا کہ بھئی اللہ نے اجازت دی پیغمبر کے ذریعے سے کہ تم ایک دن منتخب، اتوار ٹھیک ہے. کیوں؟ جس دن کام شروع ہوتا ہے نا، یہ خوشی کا دن ہے. ہم نے بنیاد رکھی، بھئی آج بنیاد رکھ رہے ہیں، آؤ جی مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، خوشی کا دن. انہوں نے اتوار لے لیا. مسلمانوں کے لیے اللہ نے چھوڑا جمعے کا دن. کیوں؟ کہ اجرت تب ملتی ہے کہ سارے دن آدمی مزدوری کرتا ہے، شام کو جب مزدوری مکمل ہوتی ہے تو پیسے لیتا ہے. تو چونکہ سارا کام ہو گیا، جمعے کا دن جو ہے یہ مبارک دن ہے، لہذا جمعے کے دن منتخب ہو گیا. اللہ کے علم میں بھی یہی دن تھا مبارک. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم نے جمعے کے دن عبادت کرنی ہے. صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے کہ صبح سے شام تک پورا دن عبادت کے لیے رکھتے تھے. سویرے بعض نماز صبح کی پڑھ کر جمعے تک گھر ہی نہیں جاتے تھے، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. جمعہ پڑھ لیا، گھر چلے گئے. تو جمعہ اللہ نے ان کے لیے رکھا. تو ہفتے کے دن جب عبادت کا تھا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس دن شکار نہیں کرنا تم نے، کیونکہ شکار میں تو آدمی چلا جاتا ہے، عبادت سے نکل جاتا ہے. اب قدرت یہ ایسی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھی پانی کو، کیونکہ امتحان ہوتا ہے، اور باقی دنوں میں ایک کا دکا ہوتی تھی.
انہوں نے آپس میں پوچھ کر مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیلک کرتے ہیں۔ ہیلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو دریا ہے نا اس کے دائیں بائیں نہریں کھودیں، آگے بڑے بڑے حوض بنائیں، اور دن میں جب وہ حوضوں میں کوئی چیز آٹا شاٹا گوشت ڈالیں تو مچھلیاں بہت آ جائیں کھانے کے لیے۔ عصر کے ٹائم دیوار کر لیں آگے، تاکہ وہ مچھلیاں جو حوض میں گئی ہیں وہ دریا میں واپس نہ جائیں۔ اتوار کے دن جا کر لے آؤ، دیکھو کام بھی ہو جائے، کام بھی ہو جائے گا اور حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ اب انہوں نے ایسا کر لیا۔ ایسا کیا تو جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی یہ غلط کر رہے ہو، یہ تو تم نے شکار کر لیا، صرف لائے نہیں، ایسا نہ کرو۔ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا بھائی ہم تم سے بیکاٹ ہیں، ہم غلط کام کے اندر تمہارے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسی تھی صوفی قسم کے، انہوں نے کہا چھوڑا یار اپنا کام کریں گے، ہم تو شکار نہیں کرتے رہے، ہم کیوں سمجھائیں۔ اور جب شکار کر کے لاتے انہوں نے کہا چلو یار بات یہ ہے کہ گوشت تم کھا لو، مچھلی کا کوئی شورا ہمیں بھی دے دو۔ اب اس میں وہ شریک ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، شکلیں بگڑ گئی، تو جو شکار کرنے والے تھے وہ بھی اور جو منع نہ کرنے والے تھے وہ بھی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ خود تو غلط کام نہیں کرتے تھے لیکن غلط کاروں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ ان دونوں کو اللہ نے مس کر لیا۔ صرف وہ لوگ بچ گئے کہ جو ان کو سمجھاتے تھے، جب نہیں سمجھے ان نے ان سے بائیکاٹ کر لیا، الگ رہے۔ شریعت کا یہی حکم ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کسی کو برائی پر دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر اس کے بعد وہ برائی جو ہے وہ اگر باز نہیں آتا تو آپ کے طاقت بھی نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، فبلسانی، زبان سے کہو یار ٹھیک نہیں ہے، اور اگر فعلم باز نہیں آتا فبقلبی، پھر دل سے برا سمجھو اس کام کو، اس آدمی کو بھی کہ بھئی اس کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے۔ وَذَلِكَ اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آج کل لوگ اگر غلط لوگوں کی طرفداری نہ کریں، ان سے دوستی نہ کریں تو لوگ خود بخود غلطیاں چھوڑ دیں گے۔ بدماشوں کے ساتھی اور زیادہ ہو جاتے ہیں، جو زیادہ بدماش ہے اس کے ساتھی اور زیادہ ہیں، تو اس لیے لوگ باز نہیں آتے۔ اسلام کا یہ اصول ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، یہ ان کی دوسری خباثت ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تاکہ تم نے پہچان لیا ان لوگوں کو، الَّذِينَ وہ اعتدوا، جو نے زیادتی کی، منکم تم سے، فی السبت ہفتے کے دن، تجاوز کیا، اعتدوا مانا تجاوز کیا حد سے، اللہ کی حدود کو توڑا۔ فَقُلْنَا، پس کہ ہم نے لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃ باندر، خاسین ذلیل۔ عاصم یا نہیں، یہ تین قسم کی ہے بات کہ آدمی کی، ایک تو حقیقی تبدیلی ہو جاتی ہے آدمی کی، بعض وقت کئی قومیں بگڑ گئی ہیں، سوروں کی شکلیں بنی داؤد علیہ السلام کے وقت، اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ صورت تبدیل ہو جاتی ہے، اور بعض معنوی طور پر اس کے اندر ان جانوروں کے، کتوں کی عادت، بلیوں کی عادت، چوہوں کی عادت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ گناہ سے یہ تینوں، یا شکل ظاہراً بگڑ گئی، مس ہو گیا، عاصم یا نہیں، یا اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی، اور یا اس کی عادتیں تبدیل ہو گئی۔ یہ تین قسم کے ہر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ چاہے بعض وقت ایسا نہیں ہوتا، ظاہراً تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اندر سے ان کی شکلیں بگڑ گئی، دیکھا تو آوازیں نہیں آ رہی، دیکھا تو شکلیں بگڑی ہوئی، 3 دن تک زندہ رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہی باندر جو ہیں یہ انہی کے باقیات ہیں، آتے تو ان کی ایسی ہیں انسانوں جیسے، لیکن نہیں، وہ 3 دن کے بعد فوت ہو گئے۔ یہ جانور ہیں، لیکن البتہ ان جانوروں جیسی عادتیں ان میں ہو گئی تھی، یہ عاصم ہے، ان کے اندر بے حیائی، بے غیرتی، وہ ساری چیزیں ان کے اندر، اور شکل بگڑ گئی، 3 دن کے بعد مر گئے سارے۔
وَفَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے کہا ان کے لیے کونو ہو جاؤ قردۃ باندر خاسین ذلیل وَجَعَلْنَا پھر بنایا ہم نے اس قصے کو واقعہ کو نکالن عبرت لما واسطے ان لوگوں کے بین یدیا جو سوتے نافرمانوں کا انجام یہ ہوگا بھائی اللہ ایک وقت تک مہلت دے گا آخر پکڑے گا نکالن عبرت لما واسطے ان کے بین یدیا جو اس وقت موجود تھے بین یدیا سامنے یعنی اس زمانے کے لوگ وما اور وہ خلفہ جو پیچھے آنے والے بھائی ایسے کام کرو گے انجام ایسا ہوگا قیامت تک وہ نشانی بن گئی وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور ہم نے نصیحت بنائی موعظتاً ہم نے نصیحت بنائی سبق بنایا پرہیزگاروں کے لیے دیکھو وہ جو پرہیزگار تھے جنہوں نے بائیکاٹ کیا ان کو اللہ نے بچایا ہاشم یا نہیں اور جن لوگوں نے ساتھ دیا یا جو کام کرتے رہے وہ سارے کے سارے ان کی شکلیں بگڑ گئیں کئی قومیں آج کل بھی ایسے ہوتی ہیں لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت پر فوراً خسف بھی نہ آئے مسخ بھی نہ آئے خسف کے معنی کیا زمین میں دھنسے نہ زمین پھٹ جائے ایک ادو کا واقعات اب بھی ہوتے ہیں اور ان کی شکلیں نہ بگڑیں مسخ نہ ہو ورنہ اندر سے ہماری جو مسخ ہے مانوی مسخ تو ہے کئی انسانوں کے اندر حیا اور غیرت ہے ہی نہیں وہ بیچا اب حلال حرام میں اپنے بیگانے میں بہن بیٹی بیوی میں فرق نہیں کرتے ہاشم یعنی انسان اپنے آپ کو کہہ کر تو یہ مسئلہ ایسا آتا ہے تو حقیقت اللہ نے یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ اگر تم اللہ کے احکام سے عدولی کرو گے تو اللہ اگر تمہارے چہرہ مسخ نہ کرے اندر کا نظام مسخ کر دے لہذا تم قدم قدم پر دیکھو جو میں کر رہا ہوں غلط تو نہیں کر رہا اس کا انجام غلط تو کہیں نہیں ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی درجات وتبلغنا باقصى الغایات من جمیع الخیر فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر اللہم یسر لنا امور ما راحت لقلوبنا وابداننا وسلامت والعافیت فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا خلیفتا فی اہلنا واتمسنا وجوہ اعدائنا وامسقهم الى مکانتهم فلا یستطیعون المضی والمجیع الینا الہ اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے مالک کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما پورے انسانیت کی حفاظت فرما جو بیمار ان کو شفا عطا فرما ان مولک بیماری سے ہماری حفاظت فرما ہمارے آل عیال کی حفاظت فرما خاندان کی حفاظت فرما ہماری عزت محفوظ فرما یا اللہ اپنے ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما قرآن سے محبت نصیب فرما اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس کو سننے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین